نارمل. اور یہ بھی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چائنا کی طرف سے یہ بھی تھوڑا سا پریشر ہے کہ اپنے دورے سے پہلے آپ یہ ایران اور اپنا والا جو معاملہ ہے یہ سارا میس کریٹ کیا نا سمیٹ کے آئیں. بات کر لیتے ہیں والد سے موجود ہے ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان جو دن رات کوششیں کر رہا ہے, کل ہم نے جو مناظر دیکھے بہت پراؤڈ فیل کیا جب ہم نے دیکھا کہ ہماری سول قیادت سعودی میں تھی, ملٹری قیادت ہماری تہران میں موجود تھی. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اور جو تیز ترین کوششیں کر رہا ہے, اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ تھا اور پھر فیلڈ مارشل کا جو دورہ تھا, کتنی اہمیت کا حامل ہے سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں دوبارہ سے مذاکرات کا, یہ حتمی اور فائنل راؤنڈ ہوگا؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں پچھلا جو راؤنڈ تھا وہ بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا جس طرح آپ لوگوں نے کہا, اور اس میں خاصی پیش رفت بھی ہوئی, لیکن اس میں یہ بھی سامنے آئی چیز کہ دیکھیں 2-3 سٹیکنگ پوائنٹس ہیں, اور وہ میں نے پہلے ہی ان کی نشاندہی کر دی تھی ان مذاکرات کے ہونے سے بھی پہلے کہ وہ نیوکلیر ایشو ہوگا, ظاہر اپنا ہرمز پہ جو ہے نا اس کے معاملات, اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ایران کو جو سینکشنز ریلیف ملنی اور جو ان کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں, یہ کور معاملات تھے اس وقت. تو اس پہ آ کے بات پچھلی بار جو ہے تھوڑی سٹک ہو گئی. تو وہ خیر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اس قسم کے تعطل جو ہیں ہو جاتے ہیں مذاکرات میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکنز نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ایران بہت زیادہ لیوریج کر رہا ہے اس چیز کو, اپنی اپنائے ہرمز کو جو انہوں نے بلاک کیا ہے, تو انہوں نے پھر یہ بلاکیڈ کر دیا تاکہ اس کو نیوٹرلائز کریں, اس جو ان کی لیوریج ہے اس کو. تو وہ بلاکیڈ جو ہے انہوں نے کیا ہے, اور ظاہر افیکٹو بھی ہے خاصی حد تک, اور میں سمجھتا ہوں اس سے وہ نیوٹرلائز بھی ہوئی ہے پارشلی ایران کی جو ایک ایڈوانٹیج تھی کافی بڑی. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے نا اب زیادہ جو اس وقت چیز اٹکی ہوئی ہے وہ نیوکلیر ایشو ہے. اس میں دونوں سائڈز کے جو بھی نقطہ نظر میں خاصا فرق ہے, وہ اس میں 1-2 پوائنٹس ہیں. ایک اہم جو پوائنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انریچمنٹ بند کر دیں, کہ مطلب اس کو افزودہ کرنا, آپ یورینیم کو بالکل بند کر دیں. امریکہ چاہتا ہے 20 سال کے لیے بند کر دیں, ایران 5 سال کے لیے جو ہے نا کہہ رہا ٹھیک ہے ہم 5 سال کے لیے کرتے ہیں. اب بات جو چل رہی ہے ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 10 سال کی بات اس وقت ہو رہی ہے, جو تو ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اب دیکھیں یہ پاکستان اس وقت یہ ڈپلومیسی اتنی زیادہ کیوں کر رہا ہے, یہ جو ہے نا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایران میں یہ دورہ فیلڈ مارشل کا اور سعودی عرب میں وزیر اعظم کا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرصہ ہے مذاکرات کے بعد بیچ میں جہاں پہ دونوں سائڈز کوشش کر رہی تھی کہ اپنی جو مذاکراتی ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس کو زیادہ انہانس کریں, خصوصاً امریکن جس طرح انہوں نے یہ بلاکیڈ کیا, اس کے جواب میں پھر ایران نے بھی تھریٹس دیے. تو اس میں خطرہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کرتے کرتے اپنی جو بارگیننگ پوزیشن امپروو کرتے کرتے کہیں وہ کوئی مس کیلکولیشنز نہ کر جائیں, اور اس سے بعد دوبارہ اسکلیشن کی طرف نہ نکل جائے, دوبارہ سے پھر وہ جنگ کی طرف نہ نکل جائے بات. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم اس وقت جو سفارتی جوہر صاحب میں چاہوں گی ذرا, کیونکہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں بڑے ہی خوشکن مناظر ہیں, میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی شاندار ڈپلومیسی کے حوالے سے. جس طریقے سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جب تہران پہنچے وہ منظر ہم نے دیکھا, پھر وزیر اعظم پہنچے, محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات, اور ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں استنبول ٹاکس, دوحہ ٹاکس اور دیگر اگر کنٹریز کے حوالے دیں تو وہ جسٹ وینیو ہوتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے جس کی سب معترف ہیں, فریق بھی معترف ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ساری جو میڈیشن کی ایفرٹ ہے وہ پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو پاکستان کا خاص طور پہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کسی کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ کس ڈائریکشن میں مذاکرات جائیں گے, اب واٹ از نیکسٹ, لیکن پاکستان بڑا متحرک رہا اس سارے عرصے میں بھی. تو ذرا اس شاندار ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, دیکھیں یہ ظاہر اس سے پہلے بھی جو پہلا راؤنڈ تھا اس سے پہلے بھی وہ پاکستان ہی اسی نہج پہ لے کے آیا تھا ان دونوں فریقین کو, جو ایک نہ صرف جنگ کی حالت میں تھے بلکہ اب تو ایک دوسرے کو ظاہر تھریٹس اس طرح کے چل رہے تھے کہ وہ جنگ بہت ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچا رہی تھی اس خطے کو بھی اور دنیا کو بھی اور ظاہر ان فریقین کو بھی. تو وہاں سے مذاکرات کی میز پہ پاکستان لے کے آیا. جب وہ تعطل پیدا ہوا تو پھر پاکستان ہی جو ہے نا وہ ملک ہے جو تعطل وہ ختم کر کے اور دوبارہ ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آ رہا ہے, جس میں اب خاصی پیش رفت بھی ہو چکی ہے. اس وقت تو جو آپ بیانات دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ جی دوسرا راؤنڈ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا, بہت جلد ہوگا. تو یہ جو ہے دیکھیں ڈیڈ لاک جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے. اس لیے پاکستان کی ڈپلومیسی اس کے بعد اور بھی زیادہ انٹینس ہو گئی ہے اور بہت افیکٹو بھی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا ابھی آپ نے بتایا امریکنز اس کے معترف ہیں, ایرانینز بھی جو ہے نا
کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس پہ یہ سارے فریقین اتنا اعتماد کرتے ہیں. اور ان فریقین میں صرف امریکہ اور ایران نہیں ہے, ان میں ظاہر ہے سعودی عرب اور وہ خلیجی ممالک بھی ہیں, اس لیے کہ ان پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں, تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے اس پروسیس میں, اور پاکستان کر رہا ہے. تو اب دیکھیں, اب جو امور رہ گئے ہیں وہ کم تو ہیں, پہلے کہاں 15 پوائنٹس تھے اور پھر اس کے بعد کم ہو کے 10 ہوئے, اور پھر اب 2-3 پوائنٹس کی بات ہے, خصوصاً 2 پوائنٹس کی. اس پہ بھی اب ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ اب یہ لیٹسٹ خبر ہے, ایران کی طرف سے یہ تجویز ہے کہ جی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو اگر عمان والی سائڈ جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں ایک طرف عمان ہے, یہ جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے اپنا ہورمز کے جو اس کا نیروز پوائنٹ ہے, اور دوسری طرف ایران ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس طرف سے اجازت دے سکتے ہیں عمان کی طرف سے کہ وہاں سے شپس گزرے. تو یہ بہت پازیٹیو ہے, کیونکہ اصل چیز تو یہ نا کہ ان بلاک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی پوزیشنز اب پاکستان کی وساطت سے, پاکستان کی کوششوں سے اب خاصی زیادہ جو ہے نا پہلے کے مقابلے میں قریب آ رہی ہیں. ابھی بھی جو ہے نا بڑے ہکپس ہیں, تو آسان نہیں ہوگا بالکل جو ہے نا یہ سمجھنا کہ بالکل اب کوئی اس کے بعد کیک واک ہے, نہیں. ابھی بھی یہ مذاکرات مشکل ہوں گے, لیکن جہاں پہلے کھڑے تھے اس سے بہت بہتر ہے اس وقت, اور یہ پاکستان ہی کی کوششوں سے ممکن ہوا, اور اسی لیے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ مذاکرات ہوں گے تو دوبارہ اسلام آباد پہ ہوں گے انشاءاللہ. اور جوہر صاحب, بس لاسٹلی میں آپ سے اسی چیز پہ تھوڑی سی کہوں گا کہ آپ روشنی ڈال دیں کہ پاکستان اب جو پوری دنیا میں ایز اے نیٹ ریجنل جو نیٹ سٹیبلائزر ہے اس کے طور پر سامنے جو آ رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک نیا رول ہے. آبویسلی پاکستان کی ایک نئی کرسی ہے جو سنبھال رہا ہے. آنے والے سال پاکستان کے لیے کتنے خوش آئند دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے نیٹ سٹیبلائزر کے طور پہ اور دوسرا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی پاکستان جو ہے نا بڑے نمایاں انداز میں سامنے آ رہا ہے, اور بہت سے ملک معترف ہیں اس کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ایک it would be a great window of opportunity. اور اگلے سالوں میں ہمیں کرنا کیا ہے, اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو نیٹ سٹیبلائزر کا اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا جو رول پاکستان کو مل رہا ہے, اور ڈپلومیسی میں جس طرح کی پرومیننس ہے, اور اسی طرح جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس پاکستان کو مل رہی ہے, تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک پارٹنرشپس, انٹو اکنامک کنیکٹیوٹی, انٹو اکنامک لنکیجز. تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا پاکستان کی ڈپلومیسی کا. تو دیکھیں جو آج کی دنیا ہے اس میں اگر آپ اکنامک لوپ میں نہیں ہیں, جو ہے نا دنیا کے جو ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور ٹورزم کے, تو پھر آپ اس طرح سے گرو نہیں کر سکتے اور ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان کو بہت ہی امیزنگ یہ موقع ملا ہے, اور اب یہ جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہوگا کہ ان کو ٹرانسلیٹ کریں ان گینز کو, ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک گینز کو اکنامک گینز کی طرف. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جوہر سلیم صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے.